عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. اس حدیث مبارک میں 5 مسائل بیان ہوئے ہیں. ایک تو قسم کے تعلق سے فرمایا کہ یہ ثابت بن الضحاک الانصاری مدینہ منورہ کے صحابی تھے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے. بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من حلف علی یمین بملت غیر الاسلام کاذبا متعمدا فہو کما قال. جس شخص نے قسم کھائی ایسی ملت پر جو اسلام کی ملت نہیں، کسی اور ملت کے مطابق قسم کھائی اور ہو بھی وہ جھوٹی قسم، فرمایا کہ فہو کما قال، تو پھر وہ وہی بن جائے گا جو اس نے کہا ہے. مثلا اس نے قسم کھائی ملت یہودیت کی، یا ملت عیسائیت کی، یا ملت مجوسیت کی، تو قسم یہ باطل ہے اور ہے بھی جھوٹی. تو جو وہ بن گیا ہے، یعنی اس نے یہودیت پر قسم کھائی تو اس نے خود پسند کیا اس کو، تو وہ پھر وہ یہودی بن گیا یا عیسائی بن گیا یا مجوسی بن گیا. تو قسم جو ہے وہ ملت اسلام پر ہونا چاہیے اور صرف اللہ کی قسم ہونی چاہیے، اور جھوٹی نہیں بلکہ سچی قسم ہونا ضروری ہے. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا: ومن قتل نفسہ بشیء عذب بہ یوم القیامہ، اور جو شخص خودکشی کر لے کسی ہتھیار کے ساتھ، تلوار مار لی یا کوئی فائر مار لی اپنے آپ کو، تو قیامت کے دن اسی ہتھیار کے ساتھ وہ عذاب دیا جائے گا. جہنم میں تو ہوگا ہی، لیکن ساتھ وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور مسلسل اپنے آپ کو مارتا رہے گا. یہ ڈبل عذاب ہے. کب تک؟ جب تک اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ معاف نہ کر دے، بشرطے کہ وہ صاحب عقیدہ اور صاحب توحید. وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِي مَا لَا يَمْلِكُ، اور جو شخص کو ایسی نظر مان لے جس کا وہ مالک نہیں ہے تو اس نظر کو پورا کرنا فرض نہیں. اس نظر کو پورا کرنا فرض نہیں ہے. کوئی ایسی نظر مان لی جس کا وہ مالک نہیں، نظر مان لی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اپنے دوست کی دکان صدقہ کر دوں. دکان تیرے دوست کی ہے، تو صدقہ کرنے والا کون ہے؟ تو اس کا مالک ہی نہیں. تو اس نظر کو پورا کرنا فرض ہوگا کیا کہ میں مان چکا ہوں تو میں صدقہ کر دوں؟ نہیں، تمہارے اختیار میں ہی نہیں. جس نظر کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اور جس نظر کو پورا نہ کیا جائے اس پر قسم کا جو ہے وہ کفارہ ہے. اور چوتھا مسئلہ: وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، کہ مومن پر لعنت برسانا اس کو قتل کرنے کی طرح ہے. کسی مومن پر آپ نے لعنت برسائی، تجھ پہ اللہ کی لعنت، تو آپ نے گویا اس کو قتل کر دیا. اس پر محدثین نے یہ باب باندھا ہے، کسی متعین شخص کو مخاطب کر کے اسے لعنت دینا یہ ناجائز ہے. تو کفر تو اس سے بڑی نسبت ہے. کسی متعین شخص کو مخاطب کر کے اس کو کافر کہنا ناجائز ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جو اپنے کسی بھائی کو کافر کہے تو پھر دونوں میں سے ایک ضرور ہے، یا تو وہ ہے، اگر وہ نہیں پھر کہنے والا کافر. تو متعین شخص کو لعنت دینا ناجائز ہے. فرمایا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے. اور ایک روایت میں الفاظ ہیں: من ادعى دعوى كاذبة يتكفر بها، جو شخص کوئی جھوٹا دعویٰ کرے تاکہ اپنا مال بڑھائے کہ فلاں زمین میری ہے، فلاں پلاٹ میرا ہے، فلاں دکان میری ہے، اپنا مال بڑھانے کے لیے جھوٹا دعویٰ کرے، جھوٹے کاغذات بنا لے اور اس کا مالک بن بیٹھے، لم یزدہ اللہ الا قلہ، اللہ تعالیٰ اس کو بالآخر جو ہے وہ مال کا خسارہ ہی دے گا. بظاہر اس کا مال بڑھ گیا مگر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا قلت میں، مال کی کثرت اور برکت میں نہیں. اس کی برکت ختم ہو جائے گی اور بالآخر اللہ رب العزت اس کو اس کے مال کا خسارہ ہی دے گا.
یہ دنیا کی سزا ہے، اور آخرت کی سزا اس سے بڑی ہے کہ جیسے کسی کی زمین ہتھیالی قبضہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی گردن کو اتنا لمبا کرے گا کہ اس کی گردن 7 زمینوں کا طوق اس میں آ جائے، اس قدر بڑی اس کو بھیانک سزا دی جائے گی۔